ہمارا بنتا ہے مسجد میں آ کر علماء سے جڑ کر دین کی محفلوں میں ایک ایمان بنتا ہے اللہ کے راستے میں نکل کے، ایک بنتا ہے بزرگوں کے پاس جا کے، مطلب ایمان ہی بنتا ہے نا۔ اب مجھے آپ بتائیں، یہی ایمان جن کو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہو تو ان کی کیا بات ہے کہ نہیں؟ براہ راست حضور سے، مطلب اگر صحابہ کے دور میں ہوتے تو صحابہ پتہ نہیں ہمیں مسلمان بھی مانتے کہ نہیں مانتے، کیونکہ تابعین کہتے ہیں کہ اگر ہم صحابہ کے دور میں ہوتے تو ہمیں مسلمان نہ مانتے، تو ہماری حالت کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کاش میں حضور کے زمانے میں ہوتا تو یہ کرتا، وہ پتہ نہیں مسلمان بھی ہوتے اس وقت، تو اور بھی لوگ تھے نا۔ یہ تو اللہ کو پتہ ہے اللہ کی کیا حکمتیں ہیں کہ کس زمانے میں کس کو اللہ نے بھیجا ہے، بس اللہ اپنا فضل کا معاملہ کرے، عافیت کا معاملہ کرے۔ میں اب سنا رہا ہوں یہ ایمان جن کو حضور سے ملا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھ دیتے رہیں گے میرا انشاءاللہ، آپ کے ساتھ کی وجہ سے ہی پڑھ رہا ہوں۔ شاعر کہتا ہے، جن کو آقا سے ایمان کی دولت ملی، ان صحابہ کی عظمت کی کیا بات ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ کیا بات ہے، ہر شعر کے آخر میں ہی آئے گا اور توجہ سے سننا ہے۔ جن کو آقا سے ایمان کی دولت ملی، ان صحابہ کی عظمت کی کیا باتیں ہیں۔ یار غار نبی رش کے شمس و قمر، جس نے سب کچھ لٹایا ہے اسلام پر۔ یار غار نبی رش کے شمس و قمر، جس نے سب کچھ لٹایا ہے اسلام پر۔ جن کو اپنا مصلی نبی نے دیا، جن کو اپنا مصلی نبی نے دیا، ان کی شان امامت کی کیا بات ہے۔ جن کو اپنا مصلی، آپ کا آخری وقت ہے، آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، عائشہ ابو بکر کو بولو لوگوں کی امامت کرا لے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ رقیق القلب ہے، وہ تو ہمت ہی نہیں کر سکیں گے۔ تو ابھی صفیں بنی ہوئی ہیں، صحابہ انتظار میں حضور حجرہ مبارک سے آئیں گے۔ حضور میں آج اتنی ہمت نہیں کہ کھڑے ہوں، اتنی کمزوری ذوق، تو آپ نے فرمایا ابو بکر کو بولو نماز پڑھائے۔ تو کرتے کرتے جب نماز کا وقت جانے لگا تو لوگوں نے حضرت عمر کو آگے کر دیا۔ تکبیر ہوئی تو حضرت عمر نے جب تکبیر کی نا اقامت کے بعد، تو آپ کے کان میں آواز آئی تو عمر ہے ابو بکر نہیں۔ آپ نے پردہ ہٹا کے فرمایا ابو بکر کو آگے کرو، ابو بکر کو آگے کرو، ابو بکر کو آگے کرو۔ سب کچھ لٹایا ہے اسلام۔ تبوک کا موقع تھا، آپ نے فرمایا چند مانگا نا صحابہ سے، بھائی لاؤ بھائی اسلام کو ضرورت ہے، لے کے آؤ لے کے آؤ لے کے آؤ۔ حضرت عمر بڑے خوش ہوئے تبوک کے موقع پہ، کیوں کہ پہلی بار زندگی میں کوئی موقع آیا ہے، چانس آیا ہے ابو بکر سے نمبر لے جانے کا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوشش کرتے تھے کہ ایک بار تو ابو بکر سے جیت جاؤں، کسی عمل میں تو آگے آ جاؤں، لیکن ابو بکر ہاں وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، جب نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، ابو بکر ابو بکر۔ تبوک کا موقع آیا تو حضرت عمر نے کہا آج تو میں حضور کے سامنے ابو بکر سے نمبر لے جاؤں۔ حضرت عمر بہت مالدار تھے اس وقت، بہت کچھ لے آئے، صدیق اکبر بھی لے آئے، صحابہ بھی لے آئے۔ اچھا ایک بیچ میں ایک اور واقعہ سنو، ایک اور واقعہ، ایک صحابی تھا حضرت عروہ رضی اللہ عنہ۔ تو اب جب ان کے کان میں بھی آواز لگی کہ حضور نے مانگا ہے بھائی لاؤ، تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا حضرت عروہ کے پاس رضی اللہ عنہ۔ تو رات کو یعنی اگلے دن لے کے جانا ہے، حضور نے فرمایا جو بھی ہے لاؤ بھائی، دین کی
محنت کے لیے، دین کے اعلاء کلمت اللہ کے لیے لاؤ بھائی۔ حضرت عروہ کے پاس کچھ نہیں، حضرت عروہ نے ایک دعا کی، پتہ کیا دعا؟ کہنے لگے اے اللہ، اگر کوئی میرا عمل ایسا ہے جو میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہو، صرف تیری رضا کے لیے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو میرے اس عمل کی جو نیکی ہے وہ تو چندے کے طور پہ قبول کر لے، اور میری اس بات کو کسی طرح حضور تک پہنچا دے۔ سمجھے بات؟ مطلب مال نہیں ہے، دعا کیسی کی؟ اگر میں کوئی عمل ایسا ہے جو میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا، تو اے اللہ میرے اسی عمل کا بدلہ جو ہے اس کو تو چندے میں ڈال دے، اور یہ میری بات حضور تک پہنچا دے۔ تو اگلے دن صبح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحابہ بیٹھے تھے، کہنے لگا بھائی رات وہ چندہ کس نے دیا تھا؟ صحابہ خاموش، کسی نے بھی نہیں دیا تھا۔ آپ نے فرمایا بھائی وہ رات کو کسی نے چندہ بھیجا تھا، وہ کون تھا؟ صحابہ۔ آپ نے تیسری بار فرمایا، اللہ پاک کے میشے ماں فرمایا، تیسری بار فرمایا رات کو چندہ کس نے دیا تھا؟ تو پھر آپ نے خود فرمایا ارے عروہ، وہ تم نے رات کو چندہ نہیں دیا؟ حضرت عروہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ حیران ہو گئے نا، تو چپ ہو گئے، کھڑے ہو گئے، جی یا رسول اللہ۔ فرمانے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عروہ تیرے اس چندہ دینے سے اللہ نے سب کا چندہ قبول کر دیا۔ تو ضروری نہیں آدمی اعلاء کلمت اللہ کے لیے جان لگائے، دعا بھی بڑی طاقت رکھتی۔ یہ تبوک کے بڑے سارے واقعات ہیں۔ خیر، جو میں سنا رہا ہوں وہ سننا۔ حضرت عمر بہت کچھ لے آئے، صدیق اکبر بھی لے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور دیکھا کہ صحابہ لائے ہوئے ہیں جو ان کے پاس۔ آپ نے ایک سوال کیا، حضرت عمر خوش کہ اب حضور پوچھیں گے کہ کون کتنا لایا ہے، تو عمر اتنا لے کے آیا ہے، آج میں نمبر لے جاؤں گا کس سے؟ ارے بولو نا، پوچھو تو بولو، پان والے نہیں، بے پان والے بول دو۔ بعض لوگ کوٹا بھی پورا کر رہے ہوتے ہیں، ہاں رمضان آ رہا ہے اللہ خیر کرے، تراویح کے بعد بیان بھی چل رہا ہوگا۔ تو خیر، آج ابو بکر سے نمبر لے جاؤں گا۔ ہوا کیا؟ اللہ کے نبی تشریف فرما ہوئے، آپ نے فرمایا ہاں بھائی بتاؤ پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کیا سوال کیا؟ اگر آپ یہ سوال فرماتے کیا لے کے آئے ہو، تو حضرت عمر تو بہت کچھ لائے ہوئے تھے، آدھا لائے تھے، آدھا چھوڑ کے آئے ہوئے تھے۔ سوال کیا کیا حضور نے؟ پوچھا کہو پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ حضرت عمر نے کہا ہو اتنا لا کے بھی فرمایا عمر بتاؤ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا لایا ہوں آدھا چھوڑا ہے۔ فرمایا ابو بکر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہنے لگے گھر میں تو صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا۔ حضرت اب عمر کہنے لگے ابو بکر سے نمبر نہیں لے کے جا سکتے۔ شاعر یہی بتا رہے دیکھو، یار غار نبی رش کے شمس و قمر، جس نے سب کچھ لٹایا ہے اسلام پر، جس کو اپنا مصلی نبی نے دیا۔ آپ بھی کہو جن کو اپنا مصلی نبی نے دیا، ان کی شان امامت کی کیا باتیں ہیں۔ سب کہہ دو جن کو اپنا مصلی نبی نے دیا، ان کی شان امامت کی کیا باتیں ہیں۔ اور جن کی چوکھٹ کے منگتے ہیں سلطان بھی، جن کے سائے سے ڈرتا تھا شیطان بھی، جن کے سائے سے ڈرتا تھا شیطان بھی، جن
کی ہیبت سے کافر لرزتے رہے، جن کی ہیبت سے کافر لرزتے رہے، اس عمر کی عدالت کی کیا بات ہے، جن کی ہیبت سے کافر لرزتے رہے، اس عمر کی عدالت کی کیا بات ہے۔ اور ان پہ قربان امت کے سارے ولی، خلد میں بھی وہ ہوں گے رفیق نبی، خلد میں بھی وہ ہوں گے رفیق نبی، جس نے آقا سے جنت کا سودا کیا، جس نے آقا سے جنت کا سودا کیا، اس غنی کی سخاوت کی کیا بات ہے، جس نے آقا سے جنت کا سودا کیا، اس غنی کی سخاوت کی کیا بات ہے، جن کو آقا سے ایمان کی دولت ملی، ان صحابہ کی عظمت کی کیا بات ہے۔ اور اولیاء اصفیاء خواجہ غوث جلی ہے، سبھی کے دلوں میں علی ہی علی ہے، سبھی کے دلوں میں علی ہی علی، جس نے ہر جنگ میں کفر پسپا کیا، جس نے ہر جنگ میں کفر پسپا کیا، اس علی کی شجاعت کی کیا بات ہے، جن کو آقا سے ایمان کی دولت ملی، ان صحابہ کی عظمت کی کیا بات ہے۔ کہ ہمارے بڑے تھے، ایسے ویسے تھے، کیسے کیسے ہو گئے، اور ہم کیسے کیسے ہو کے بھی ایسے ویسے ہو گئے۔ ہم اپنے بچوں کو ان کا ذکر سنائیں۔ امریکہ میں ایک اسکول کا واقعہ ہے کچھ عرصے پہلے کا۔ ٹیچر نے بچوں سے پوچھا، ہاں بیٹا تم بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ ایک نے کہا ڈاکٹر، تم کیا بنو گے؟ پائلٹ بنوں گا۔ تم کیا بنو گے؟ فلاں بنوں گا۔ آخر میں ایک بچے کا نمبر آیا تو ٹیچر نے کہا بیٹا تم بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ اس نے کہا میں بڑا ہو کے صحابی بنوں گا۔ ٹیچر حیران ہے یہ کیا ہے، کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھی، تو جب بھی پوچھتی بچے سے بڑے ہو کے کیا بنو گے کیا کہتا؟ صحابی۔ تو وہ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے تو اس میں بلا دیا ان کی امی کو، کہنے لگی وہ ٹیچر یہ کیا بولتا ہے، نہ ڈاکٹر نہ پروفیسر نہ انجینئر نہ پائلٹ نہ فلاں نہ فلاں، یہ بولتے ہیں میں اصحابی بنوں گا، کوئی لفظ بولتا ہے، یہ کیا ہے؟ تو وہ ماں کہنے لگی اصل میں رات کو سونے سے پہلے اس کو صحابہ کے واقعات سناتی ہوں، اور میں اتنا اس کو سناتی ہوں اتنا اس کو سناتی ہوں، تو اب یہ کہتا ہے کہ میں تو بڑے ہو کے صحابیوں جیسا بنوں۔ تو ہم جب اپنے بڑوں کے صحابہ کے واقعات کو اپنے سامنے رکھیں گے، ان کو پڑھیں گے، آیا تو صحابہ میں کیا ہے، فضائل اعمال میں کیا ہے، یہی چیز اگر گھر میں موبائل لے لیں بچوں سے اور ان کو میں اتنے گھروں کو جانتا ہوں، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، پاکستان میں نہیں، پاکستان سے باہر، واللہ رات کو سونے سے پہلے اپنے بچوں کو صحابہ کے قصے سناتے ہیں۔ ہمارے ہاں چونکہ دین پہ اتنی قربانیاں نہیں، آسان ہے چلنا، ادھر مشکل ہے چلنا، تو وہ لوگ اور اہتمام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے بچے سے میں نے بات کی، میں حیران تھا کہ اس چھوٹے سے کینیڈا کا بچہ تھا، اس چھوٹے مجھ سے تھوڑی سی حدیثیں اس نے صرف پڑھی تھی جب اسکائپ کا زمانہ تھا، چھوٹے سے بچے نے کتنے ہی کرسچن بچوں کو کلمہ پڑھا دیا تھا۔ ہماری محنت کا میدان تو ہر وقت ہے، لہٰذا ہم اپنے بچوں کو، میری مائیں بہنیں سن رہی ہوں گی،
ہم کوشش کریں ان کو صحابہ کے قصے سنائیں، صحابہ کے واقعات سنائیں، صحابہ کی زندگیوں سے جب لینے والے ہوں گے، گھر میں الگ انوارات ہوں گے، رزق میں الگ برکت ہوگی، لیکن اولاد بھی پھر صحابہ جیسی بنے گی انشاءاللہ۔ میں بات غلط تو نہیں کر رہا؟ ابھی دیکھیں کتنا ذکر ہوا حضرت ابو بکر کا، حضرت عمر کا، حضرت عثمان کا، حضرت علی کا۔ ہمارے اندر بھی ایک شوق پیدا ہوا، لیکن میں نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ ہمارے اندر بھی یہ فکر پیدا ہو کہ ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں، ہم ان کی طرح جد و جہد کرنے والے بنیں، ہم ان کی طرح قربانیاں دینے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل والا بنائے، آپ کو بھی عمل والا بنائے۔ آج کل ہمارے بچے کیا کرتے ہیں؟ رات کو وہ دیکھتے ہیں وہ موٹو پتلو، ٹوم اینڈ جیری، تو دن بھر وہ ٹوم اینڈ جیری بن کے گھوم رہا ہوتا ہے، موٹو پتلو بن کے گھوم رہا ہوتا ہے۔ وہ ایک بچے کے یہاں میں کیا تو مکے مار رہا تھا ایسے زور سے، میں نے کہا کیا ہوا ہے، کیوں اتنا مارتا ہے؟ کہیں موٹو پتلو دیکھتا ہے۔ تو میں نے کہا جو دیکھے گا وہی کرے گا۔ بچے آپ کی بات کو نہیں دیکھتے، عمل کو دیکھتے ہیں کہ یہ ماں باپ عمل کیا کریں۔ میرے گھر میں میری بیٹی ہے، ابھی اس نے قرآن حفظ کی ہے، 10 سال کی ہے۔ تو میں گھر میں ایک نعت پڑھتا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ کوئی چلتے پھرتے جیسے پڑھ لی۔ تو 2-3 دن سے میں نے دیکھا وہ بھی وہ نعت کو پڑھ رہی ہے نا۔ میں نے کہا تم نے کہاں سے سیکھی؟ کہا بابا آپ پڑھ رہے تھے، مجھے یاد ہو گئی، میں پڑھنے لگی۔ تو بچے عمل کو دیکھتے ہیں کہ اسی لیے فرمایا کہ سنت گھر میں جا کے پڑھو۔ افضل کیا ہے؟ سنت گھر میں جا کے پڑھو۔ کیوں؟ گھر کے اندر ماحول ہوتا ہے، بچے دیکھتے ہیں وہ بھی آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہم ان چیزوں کی فکر کریں۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، آنے والا زمانہ بہت خطرناک ہے۔ میں کچھ جملے عرض کروں، مولانا محمد صاحب کی اجازت ہو تو کچھ عرض کر دوں، تھوڑی سی بات ہے، یہ میری اپنی ہے، ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ کچھ علماء کے سامنے جان کے عرض کی تو انہوں نے تائید کی ہے اس کی۔ دیکھیں ہم جس زمانے میں ہیں نا، یہ جو گزر رہا ہے 2022 اسلامی اعتبار سے یہ ہے 1443 43، یہ جو زمانہ ہے یہ بہت پرامن زمانہ ہے۔ آپ اس سے ذرا سے پہلے چلے جاؤ، جہاد تھا، لڑائیاں تھیں، تلوار تھے، گھوڑے تھے، تیر تھے، گھروں میں تلواریں، نیزے، کسی کا ہاتھ کٹا، کسی کا سر پھٹا، کسی کی آنکھ نہیں، کسی کا، یہ ایسے ہی تھا۔ اچھا تھوڑا سا بعد بھی چلے جائیں، یہی حالات ہیں، دجال کا فتنہ ہے، ظہور مہدی علیہ السلام ہے، اور بہت سارے معاملات وہ بالکل قریب ہیں، علماء تو کہتے ہیں بالکل قریب ہیں۔ یہ جو ہمارا زمانہ ہے میرے عزیزوں، یہ بہت پرامن ہے، لیکن اب اس وقت ہماری مجبوریاں کیا ہیں، ٹینشنیں کیا ہیں، آزمائشیں کیا ہیں؟ گیس، بجلی، پانی، بے روزگاری، زیادہ نہیں آ رہا، اچھا نہیں آ رہا، یہی آزمائشیں۔ لیکن آنے والوں کی آزمائشیں اگر دیکھو کیسی ہیں، بتاؤ نا، دجال آیا یا اس کا فتنہ آیا، کیا سے کیا ہو جائے گا نا۔ کرونا نے تو دکھا دیا، ایک آواز لگی سب بند، پوری عالمی منڈی زیرو ہو گئی۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ دیکھو اس پرامن حالات میں بھی ہمارے ایمان کا کیا حال ہے کہ یہ ایمان ہمیں فجر میں مسجد نہیں لا رہا۔ مجھے بتاؤ یہ جنت کیسے لے جائے گا؟ اللہ غفور رحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ پہ بہتان نہیں باندھے ہم۔ اللہ نے خود بتایا میں غفور رحیم کب ہوں، ایسی تو نہیں جو بھی کرو 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 اللہ معاف کرنے والا ہے، نہیں۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالہ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم۔ یہ اللہ نے قرآن میں بتایا میں کب ہوں۔ غفلت کی زندگی میں ہو، پہلے توبہ کرو، اپنے اعمال کی اصلاح کرو، سیدھے رستے پہ آؤ، اب میری مرضی میں معاف کروں نہ کروں یہ اللہ نے کہا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ حیران ہوں، میرے ساتھ حج پہ لوگ تھے، ہم ایسی حج کے بعد ایک کلاس رکھتے تھے، چلو بھائی اپنی نماز سنو، نماز سنو۔ اب یقین جانے 99% لوگوں کی فاتحہ ٹھیک نہیں تھی۔ الحمدللہ رب العالمین یہ ٹھیک نہیں۔ الحمد کے معنی ساری تعریفیں اللہ کے لیے، ہم سارے کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، ہاں سے، ہاں کی جگہ کیا پڑھتے ہیں؟ ہاں الحمدللہ رب۔ حمد کے معنی ہے توڑ پھوڑ، سب تعریفیں اللہ کے لیے، اور ہم پڑھتے ہیں اس کے بعد سب توڑ پھوڑ اللہ کے لیے۔ چھوڑو مفتی صاحب کو، نماز ہوگی؟ تو لہٰذا ہم اس چیز کی فکر شروع کریں، اولاد پر محنت شروع کریں، نسلوں تک ایمان کیسے جائے اس کی محنت شروع کریں، ٹیمیں بنائیں، اس میں ہم کام کریں۔ ہمارے نبی آخرت تک آخر تک قیامت تک آنے والے ایمان والے کی فکر میں تھے، ہم لوگوں کو اپنے بچوں کی فکر کوئی نہیں۔ لہٰذا ہم جن حالات میں ہیں اس میں ایمان پر اتنی ضربیں کیوں؟ گناہ آسان ہو گیا، ہوا کہ نہیں؟
کیا امیر، کیا صوفی، کیا بزرگ، سب گناہ میں پھنسے ہوئے. اور یاد رکھنا اللہ زیادہ اعمال کرنے سے راضی نہیں ہوتے، اللہ گناہ چھوڑنے سے راضی ہوتا ہے. اکرمکم عند اللہ احسنکم اعمالا، یہ نہیں کہا اکرمکم عند اللہ اتقاکم کہا ہے کہ سب سے زیادہ گناہوں سے بچنے والا میرے سب سے زیادہ قریب ہے. ادھر ہم اعمال پہ ابھی میں کہوں 100 بار درود شریف پڑھو، 1000 بار پڑھو، 1000 بار کر لیں گے، گناہ چھوڑ دو ایک دن بھی دل نہیں لگے گا. انٹرنیٹ بند ہو جائے، دل اتنے عادی ہو گئے ہم گناہ کے کہ آنکھ سے نہ گزرے مزہ ہی نہیں آتا. ہوا کیا اس کا نقصان؟ ایمان اتنا کمزور ہو گیا گناہ سے نا. پچھلی امتیں جو اللہ نے ختم کی ہیں اعمال چھوڑنے سے نہیں کی، گناہ کرنے سے کی ہیں. میری بات سمجھنا، کہیں میں غلط نہ آپ کہہ دوں. اعمال چھوڑنے سے نہیں کی، گناہ کرنے سے، ناپ تول میں کمی کرنے سے ختم کر دی. قوم لوط، قوم شعیب، قوم نوح، جتنی امتیں دیکھو گناہ کرنے سے اللہ نے ختم. اور آج وہ سب گناہ ہم کر رہے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ ناراض ہے، برکت نہیں ہے، مال پورا نہیں ہوتا، کاروبار نہیں چل رہا، ادھر سے کرو ادھر پھنستا ہوں، ادھر جاؤ ادھر پھنس جاتا ہوں، ادھر جاؤ ادھر پھنس جاتا ہوں. ایک ہفتے گناہ چھوڑ کے دیکھو، اللہ کی قسم تم پر رزق کی بارش ہو جائے گی. اللہ راضی ہوتے ہیں کس سے؟ ہاں اس بات کو سمجھنا. ہم نے فضائل اتنے سن لیے کہ ہم عادی اس چیز کے ہو گئے. ہاں بھائی ٹھیک ہے اللہ معاف کر، ٹھیک ہے اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن میرے عزیز دوستوں اللہ گناہ سے ناراض بھی تو ہونے والا ہے. اور اب وہ گناہ ہو رہے ہیں جو ہمارے بڑوں نے سنے ہی نہیں ہوں گے. لہٰذا ہم نے اس چیز کی محنت کرنی ہے، خود بھی اس سے بچنا ہے، اپنے اولاد کی نگرانی بھی کرنی ہے. چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے فیس بک پہ آتا ہے، پھر خود بخود بیچارہ اس کو گناہ کرنے کے لیے ضرورت ہی نہیں ہے باہر جانے کی، گھر میں ہی گناہ اس سے ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بے نمازی بھی ہوتا ہے، ناپاک بھی گھومتا ہے، گھر میں بھی بے برکتی رہتی ہے. باپ بیچارہ کما کے بھی لا رہا ہو، رزق میں بالکل برکت نہیں. رزق میں تو برکت ہوتی تھی نا پہلے بزرگوں کی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے، پتہ نہیں میں اتنی باتیں کیوں کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتہ، اپنے لیے ہی کر رہا ہوں، آپ لوگ بعد میں میرے پیچھے نہ لگ جانا. وہ بھی کراچی کے ہی ہوں، اور ایئرپورٹ کے آگے یہ بھی مسجد تعمیر ہوئی الحمدللہ، جامع مسجد عائشہ. ابھی اس کی اوپننگ ہے، اسی ہفتے میں اوپننگ ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ بس کام لے لے ہم سے. یہ رفع عام کے قریب ہی ہے، تو اب پکڑنا ہو پکڑ لینا وہاں پر آ کے. باہر کے امام شافعی کے ایک شاگرد تھے، چونکہ میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں اس لیے عرض کر رہا ہوں. شاگرد کہتے استاد جی کبھی میرے گھر تشریف لائیں، میں آپ کی خدمت کروں، کھانا کھلاؤں. اب حضرت مصروف، ایک دن کہہ دیا اچھا بھائی آج رات میں تمہارے گھر آؤں گا. اب شاگرد بڑا خوش، اس کی بیٹیاں تھیں، تو اس نے گھر میں جا کے اپنی بیٹیوں کو کہا کہ میرے استاد آ رہے ہیں، خیال کرنا کسی چیز میں کمی نہ رہ جائے. تو بیٹیوں نے کہا ابا جان حکم کریں، ہم کیا کریں؟ تو اس شاگرد کہنے لگے ایسا کرنا، دیکھو وہ رات کو نا بہت تھوڑا کھاتے ہیں لیکن اچھا کھاتے ہیں. جو بھی کرو زیادہ نہ بنانا، تھوڑا بنانا لیکن اچھا بنانا، ٹھیک ہے بابا. اور فجر میں تہجد میں وہ اٹھتے ہیں تو ان کا وضو کا پانی گرم ہو تاکہ ان کو تہجد میں پانی کی پریشانی نہ ہو. بس یہ 2 کام کا خیال رکھنا. استاد جی آ گئے گھر میں، دسترخوان لگا، کھانا لگا. اب کھانا کھانے لگے تو امام شافعی نے فرمایا بھائی اور لاؤ. تو وہ اندر گئے تو جو تھا وہ لے آئے. پھر فرمایا بھائی اور لاؤ. تو یہ بھی پریشان، اندر گئے تو اندر تو بچے ان کو دیکھیں، یہ بچیوں کو دیکھیں. باہر کے جیسے تیسے کور ہو گیا، ہوتا ہے نا شادیوں میں کبھی کور ہو گیا، اپنوں نے نہیں کھایا چلو یہ کھا لے. صبح اٹھے تو دیکھا تو وہ پانی جو تھا وضو کا ابریق میں لوٹے میں وہ ویسے کا ویسا پڑا. تو بچیاں کہنے لگی بابا آپ نے 2 ہی کاموں کا کہا تھا، دونوں الٹے ہو گئے. ایک تو آپ نے کہا تھا کم کھاتے ہیں، ہم نے تو کم بنایا، تو کتنی ہمیں ندامت کا سامنا کرنا پڑا. آپ ہمیں پہلے ہی بولتے ہم کھلا بنا دیتے. اور وہ آپ نے کہا تھا لوٹے میں پانی رکھنا گرم کے تہجد میں اٹھتے ہیں تو پانی ویسے کا ویسا پڑا ہے. اب بچیاں باپ سے کہے اب میزبان مہمان سے کیسے بولے تو نے زیادہ کھایا ہے. ہاں گور گور کے تو دیکھ سکتا ہے، بول تو نہیں سکتا. خیر یہ چلے گئے امام صاحب، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. تو دن بھر یہ استاد کے ساتھ ہوتے تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، دیکھیں استاد باپ کی طرح ہوتا ہے نا، سمجھ جاتا ہے کیا معاملہ ہے. تو امام شافعی نے فرمایا میاں تم پریشان لگ رہے ہو، خیریت تو ہے؟ کہہ رہے جی استاد جی آپ نے پوچھ لیا اچھا ہو گیا.
کہ کیا وہ بولو؟ حضرت وہ آپ کی عادت ہے ہمیشہ میں آپ کے ساتھ ہوں، تو آپ تو بہت تھوڑا کھاتے ہیں کھانا رات کو، تو میں نے اپنی بچیوں کا اچھا بنانا تھوڑا بنانا، تو انہوں نے تھوڑا بنایا، لیکن آپ رات کو خلاف عادت بہت زیادہ کھا رہے تھے، تو مجھے بچیوں کو چونکہ میں نے یہ بات کہی تھی، اب ندامت تھی، تو مجھے جواب نہیں آ رہا تھا ان کو کیا جواب دوں۔ اور دوسرا آپ تو ہمیشہ تہجد پڑھتے ہیں، تو لوٹے میں آپ کا پانی رکھا ہوا تھا، وہ تو ویسے کا ویسے ہی رہ گیا، تو دونوں باتیں میری الٹی ہو گئی ہیں، اب میں ان کو کیا جواب دوں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ فرمایا یہ بتاؤ کھانا کس نے بنایا تھا؟ وہ کہنے لگے میری بیٹی نے بنایا تھا۔ کہ اچھا جب کھانا بناتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ کہنے لگے استاد جی جب وہ کھانا بناتی ہے تو کھانا بناتے بناتے 5 پارے قرآن کے پڑھ لیتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرمایا اچھا تبھی تو میں نے پہلا لقمہ لیا، مجھے بڑا مزہ آیا، میں کھاتا ہی چلا گیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر فرمایا میں نے اس رات عشاء کے وضو سے تہجد بھی پڑھی، فجر بھی پڑھی، اور ایک حدیث کو لے کر 70 فقہی مسائل بھی مستنبط کیے۔ باہر سے محنت کر کے جائیں حلال، گھر والے ذکر و فکر سے کچھ پکائیں، اللہ کی قسم پھر یہ شیخ الحدیث مولانا زکریا بنیں گے، ہاں پھر یہ احمد علی لاہوری بنیں گے، پھر یہ بخاری بنیں گے، پھر یہ درخواستی بنیں گے۔ باپ کو فکر ہی نہیں ہو حلال آ رہا ہے حرام آ رہا ہے، جہاں سے ہاتھ لگا ہر آدمی اپنی ملکیت اپنی اتھارٹی کا ہاتھ مارنے والا ہے۔ گھر میں گھر والے بے فکری سے کرے باہر سے لے آؤ اپنا۔ رائیونڈ میں تو جو حضرات زیادہ ان پہ ذکر غالب ہو جائے نا، پتہ ہے ذکر جب غالب ہو جائے کیا کہتے ہیں؟ حضرات فرماتے ہیں اس کو باہر کا ایک لقمہ کھلا دو، اتنی نحوست باہر کے کھانے۔ تو پھر یہ کیسے بعمل بنیں گے، کیسے متقی بنیں گے، کیسے فرما بردار؟ اس لیے میں درخواست ہے ہم ان چیزوں کی فکر کریں۔ بیٹھے تو ہم نعت پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ بھی نعت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کیسے آ جائے، صرف دعاؤں سے، چیخنے سے، شور شرابہ کرنے سے تو نہیں آئے گی۔ لہذا ہم کوشش کریں گے اس کی انشاءاللہ، کریں، ہمت کریں، ورنہ آنے والا زمانہ اللہ کی قسم بڑا خطرناک ہے، اللہ کی قسم بڑا خطرناک۔ ہمارے ایمان ایسا، ان کا کیا ہوگا بیچاروں کا؟ لہذا یہ دعا بھی کریں اللہ ہماری نسلوں میں کوئی مشرک پیدا نہ کرے، سب اپنے دین کے داعی پیدا کرے، پورے عالم میں دین کو لے کے چلنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان باتوں پہ عمل والا بنائے، آپ کو بھی عمل والا بنائے۔ اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ گلا آج میرا بالکل توڑ پھوڑ کا شکار ہے، اور پھر زندگی رہے تو اس کی قضا بھی کر دیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے بھائی، دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ۔ ایک وظیفہ بتا دوں آپ کو، اگر کرنے والے ہیں تو کریں گے انشاءاللہ۔ عمرے والا تو بہت بار بتایا ہے، بہت سارے لوگ کرتے بھی تھے، 20 وقت چلے بھی گئے۔ عمرے والا دوبارہ بتا دو، پھر یہ جو بتاؤں گا یہ دوبارہ تو نہیں بتانا پڑے گا۔ والدہ نے پڑھا تھا تو والدہ نے عمرے پہ گئی۔ دیکھیں والدہ نے پڑھا تھا، عمرے پہ گئی تھی، یہ نقد ہے۔ میں پرسوں رات حالہ میں تھا، ایک ڈاکٹر صاحب تھے، وہ ملے، کہنے لگے میں حج کیا تھا، انہوں نے وہاں سے مجھے فون کیا تھا، کہنے لگے مولوی صاحب میں نے حج کیا۔ میں کہا مبارک ہو ماشاء اللہ۔ کہ یہ تو پوچھو کیسے کیا، ہمارے پاس تو روپیہ بھی نہیں تھا۔ میں کہا کیسے کیا؟ کہ وہ وظیفہ کرتے تھے، تو بڑا جاندار ہے، اس کو ہلکا نہیں لینا۔ میں خود اپنے پہ کرتا تھا، اللہ تعالیٰ ہر سال کتنی بار لے جاتا تھا اپنے فضل سے، تو آپ بھی کریں، اللہ آپ کو بھی لے کے جائیں گے، اللہ کے خزانے میں تو کمی نہیں۔ ہاں، اور سزوکی کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا، محنت کر حسد نہ کر، تو محنت کرو انشاءاللہ۔ باہر کے یہ بھی بتاتا ہوں، اور دل میں آ رہا ہے ایک اور بھی بتاتا ہوں۔ یہ تو عمرے کا وظیفہ ہے جو مفتی شفیع صاحب نے بھی رحمۃ اللہ علیہ نے مفتی تقی عثمانی صاحب کو بتایا، بہت سارے علماء سے یہ چلا ہے کہ مفت میں حج عمرہ کرنے کا، مفت میں کریں گے، مفت میں انشاءاللہ۔ ہاں، باقی چیزوں پہ لگے، یہاں مفت میں ہو، وہ اللہ مفت میں کرائے گا بھی۔ اذان ہوتی ہے نا، اذان کے بعد کہ دعا اللہم بسمک، جاگے ہو، یہاں کون سی والی ہے؟ اللہم رب ہذہ، جاگے ہو نا؟ ہاں، کہیں ایسا نہ ہو کہ سو رہے اور وظیفہ اوپر سے چلا جائے، یو ٹرن بھی نہیں ہے یہاں پر۔ اللہم رب ہذہ دعوت، اذان کے بعد کی، ہر اذان کے بعد کی دعا پوری پڑھنی ہے، اور ایک مرتبہ دل میں لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک، یہ پڑھنا ہے۔ مشکل ہے؟ آسان، اس کی عادت بنا دیں۔ گھر میں غلہ رکھیں جس میں پیسے جمع کرتے ہیں، غلے کے لیے ٹائم نہیں ہے لانے کا، تکیے کے نیچے رکھیں، کسی دراز میں رکھ، جمع کرنا شروع کر دیں۔ مقصد یہ روزانہ کے 5 روپے 10 روپے بس یہ شروع کریں، پھر دعا کریں۔ یہ جو دعا ہے یہ وظیفے کا حصہ ہے، اور کیا دعا مانگے؟ اے اللہ میں تیاری کر رہا ہوں،
کیا دعا کریں؟ ہاں پیسے بعد میں پوریں گے، آج آپ پہلے چلے جاؤ گے، کرو گے؟ چلے جائیں، پھر میرے لیے دعا بھی کریں۔ ایک اور وظیفہ سناتا ہوں، بلکہ مجھے جنہوں نے بتایا وہ بڑی قیمتی شخصیت ہیں، ان کو شیخ لطیف ملا زکریا صاحب نے بتایا تھا، پر یوں میرے تک آیا ہے، تو میں چاہتا ہوں سب کو یہ پتہ چلے۔ لیکن یہ جو وظیفہ ہے، یہ موبائل فون تو بند ہے نا، کیمرے شیمرے بند کرو، بولو کہ بزرگ بن رہا ہے مولوی صاحب، تو اس کو موبائل فون کو بند کر دیں۔ تو یہ وظیفہ جو ہے اس کے لیے ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ گناہ چھوڑنا ہے، ہر لائن کا، معاملات کا ہے، معاشرت کا ہے، اخلاق کا ہے، ہاں عبادات کا ہے، ہر قسم کے گناہ کو چھوڑنا ہے۔ کوشش کریں گے، میں بھی کروں گا انشاءاللہ، سارے نیت کریں یا اللہ ہماری توبہ، یہاں توبہ کر کے اٹھیں انشاءاللہ، اب کے بعد نہیں کریں گے، کوشش کریں انشاءاللہ، پھر ہو جائے پھر توبہ کر لیں انشاءاللہ۔ گناہ چھوڑنا ہے اور ایک درود شریف پڑھنا ہے، اور وہ درود شریف کون سا ہے؟ قصیدہ بردہ شریف ہے نا، مولایا صلی وسلم دائما، یہ پورا قصیدہ بردہ شریف جو ہے یہ درود ہے۔ اس میں ایک شعر آتا ہے، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم، یہ درود شریف ہے، اس کو کثرت سے پڑھنا ہے۔ نہیں یاد تو کسی ساتھی کو بھی بولیں گے، مل جائے گا، قصیدہ بردہ شریف میں مل جائے گا۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ جتنا پڑھ سکتا ہے پڑھنا ہے۔ اس کے فائدے کیا ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ ہر قسم کی جس طرح کی کام کی بھی رکاوٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی، رکے ہوئے کام بھی اللہ آپ کے بنا دے گا، شرط یہ کہ کسی کا حق نہ مارو، اور کوئی پریشانی قریب نہیں آئے گی۔ اور اس سے سب سے بڑا انعام کیا ہے کہ کثرت سے جو پڑھے گا، گناہ چھوڑے گا، اس درود شریف کو پڑھتے رہے گا، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے گی۔ بہت سے ایسے ہوں گے زندگیاں گزر گئی، یہ نعمت نہیں ملی، اب کوشش کر لیں انشاءاللہ، اور جتنا کثرت سے پڑھیں گے انشاءاللہ اتنی یہ نعمت ملتی جائے گی۔ کیا وظیفہ ہے؟ کوئی ایک آدمی دہرا دے بھائی، نہیں صحیح سے پورا۔ پہلے کیا کرنا ہے؟ شرط کیا ہے؟ گناہ چھوڑنا ہے، اور پھر کثرت سے کون سا درود شریف پڑھنا ہے؟ میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، یہ وظائف میں زیادہ تیز ہوتی ہیں ماشاءاللہ، مرد 100 بار پڑھتے تو یہ 1000 بار پڑھ لیتی ہیں ماشاءاللہ، کیونکہ ان کے کام تیز ہوتے ہیں نا زبان والے، تو جس کے پیچھے پڑ گئے وہ کام تیزی سے کرتے ہیں۔ تو ہم حج میں لوگوں کو 500 بار وظیفہ بولتے تو یہ 5,000 بار پڑھ کے جاتی تھی۔ الحمدللہ اچھی بات ہے، ہنسنے کی بات نہیں ہے، تم بولو گے شکر ہے مولوی صاحب نے کسی کام پہ لگا دیا، لیکن الحمدللہ یہ بھی کر سکتی ہیں۔ اور شعر کیا ہے، ایک بار پڑھ لیتے ہیں، مل کے پڑھ لیتے ہیں، میرے ساتھ پڑھ لیں، یاد ہو جائے گا۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، ایک بار اونچا کہہ دیں، مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم، نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے، نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے، زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی، مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم،
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم لك الحمد كله لك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين اے اللہ اے کریموں کے کریم اللہ آپ نے جس طرح اس مبارک محفل میں ہم سب کو ایک ساتھ جمع فرمایا اے اللہ اسی طرح جنت الفردوس میں بھی ایک ساتھ جمع فرما دینا اے اللہ نبیوں کے ساتھ صدیقین شہداء صالحین کے ساتھ ہمارا بھی حساب کتاب فرما دینا اے اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما صغیرہ کبیرہ چھپ کے کیے ہوئے سامنے کیے ہوئے جان کے کیے ہوئے انجان میں کیے ہوئے اے کریموں کے کریم اللہ ہر قسم کے گناہ کو معاف فرما آج کی رات ہم سچی توبہ کرتے ہیں اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما توبہ پہ استقامت عطا فرما اے اللہ نفس کے شر سے بچا شیطان کے شر سے بچا نفس کے وسوسوں سے بچا اے اللہ جتنا رزق آپ نے اپنے فضل سے ہمیں دیا اے اللہ اس پہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اس میں برکتیں عطا فرما ناشکری سے حفاظت فرما جو بے روزگار ہے حلال روزگار عطا فرما جو بیمار ہیں مجمع میں یا ان کے گھروں میں اے کریم اللہ سب کو تیرے دین کے لیے صحت کی دولت عطا فرما اے اللہ بھائی مستقیم صاحب اور اس مجمع میں جتنے بیٹھے ہیں ان کے جتنے متعلقین دنیا سے چلے گئے اے کریموں کے کریم اللہ سب کے قبور کو اپنے نور سے منور فرما اے اللہ سب کے قبور کو جنت کا باغ بنا جنت الفردوس عطا فرما اے اللہ ہم سے ایسے کام لے لے جن سے آپ راضی ہو جاتے ہیں تا قیامت صدقہ جاریہ بن جائیں اے اللہ ایسے کاموں سے بچا دیں جس سے آپ ناراض ہو جاتے ہیں اے کریم اللہ ہماری دنیاوی ضروریات کو بھی پورا فرما ہماری اخروی ضروریات کو بھی پورا فرما اللہ جتنے مجمع بیٹھا ہے ہماری مائیں بہنیں آئیں سب کو حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما ادب والی نصیب فرما بار بار نصیب فرما اے اللہ جتنا مجمع ہے سب کو ہم سمیت اے اللہ حضور والی عبادات نصیب فرما حضور والے معاملات نصیب فرما حضور والی معاشرت نصیب فرما اے اللہ حضور کے اخلاق کا کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب فرما اے اللہ ہمارے ملک کے حال پر رحم فرما اس کی اندرونی بیرونی سازشوں سے حفاظت فرما اے اللہ اس کی جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما اس کی نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما اس ملک کے حق میں جو بہتر ہے اللہ ایسے حکمران ہمیں نصیب فرما ہمیں بھی ایمان والی عافیت والی صحت والی برکت والی خیر والی زندگیاں نصیب فرما دعوت والی زندگی نصیب فرما ہماری جوانیوں کو تیرے دین کے لیے قبول فرما ہمارے بڑھاپوں کو تیرے دین کے لیے قبول فرما ہمارے بچپن کو تیرے دین کے لیے قبول فرما جب آپ کے پاس آنے کا وقت آئے اے اللہ ہم سب کی زبانوں پہ جاری فرما لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ